حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ بھی اقبال کو مل جاتا اسے وہ اپنا موضوع بنا لیتے ہیں، اور پھر ایسے جوش و خروش اور والہانہ سرگشتگی کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے قلوب پر اپنی تاریخ بھی نقش ہو جاتی ہے اور اپنے اکابر کے ناقابل فراموش واقعات بھی۔ جنگ یرموک تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے دنیا کو ایک مرتبہ پھر یہ حقیقت یاد کرا دی کہ فتح و شکست کا انحصار قلت و کثرت پر نہیں ہوتا، ساز و سامان جنگ پر بھی نہیں ہوتا، قومی عصبیت اور ملی برتری کے جذبوں پر بھی نہیں ہوتا۔ میدان صرف انہی کے ہاتھ رہتا ہے جو مرنا جانتے ہیں، جو اشتیاق اور مسرت کے ساتھ موت کا استقبال کرتے ہیں، جن کے سر میں سودائے شہادت ہے، جو زندگی دے کر موت خرید سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس جنگ کا ایک واقعہ چنا اور اسے اپنے خاص انداز میں بیان کر دیا۔ یہ واقعہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اثر انگیز اور وجہ داور نمونہ ہے کہ واقعی مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت کا کام ابد تک دیتا رہے گا۔ علامہ اقبال میدان جنگ کا نقشہ کھینچتے اور اس کی کیفیت بتاتے ہیں۔ سب بستہ تھے عرب کے نوجوانان تیغ بند، تھی منتظر ہنا کی عروس زمین شام۔ اتنے میں ایک نوجوان شوق شہادت سے چور اور نشہ شہادت سے مخمون سپہ سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر اذن پیکار طلب کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس رزم آرائی کا محرک کیا ہے۔ کہتا ہے، بتاب ہو رہا ہوں فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ مرد مجاہد کی یہ کیفیت دیکھ کر سپہ سالار لشکر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، اور بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس السلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔